سینیٹر ناصر بٹ صاحب ڈیل ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر لقمان صاحب، اگر وہ بیمار ہے قیدی 804 تو اس کا علاج بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ تو سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ بھی جمع ہو گئی کہ جب انہوں نے کہا دسمبر 5 ہے کہ کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر پہلے لوکل جو ہاسپٹل جیل میں ڈاکٹر تھا اس نے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے کچھ دنوں بعد کہا جی کہ میری آنکھ میں زیادہ کوئی مجھے فیل ہو رہا ہے. پھر ان کو ہاسپٹل لے گئے، وہاں 2 گھنٹے میں مراد ہے کہ ان کا چیک اپ بالکل ٹھیک ہوا. اور الزام تراشی کرنا تو پی ٹی آئی کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب علیمہ خان کی بہن عمران خان سے ملی اندر جا کے جیل میں، اس باہر آ کے تو انہوں نے بڑی باتیں کی. یہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ تھا یا پرابلم ہے. اب یہ ان کا اگر بیانیہ بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اللہ معاف کرے، کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا پتہ نہیں جی، اس کی زندگی موت کا پتہ نہیں، وہ دنیا میں ہے بھی کہ نہیں، صرف الزام تراشی کے لیے یہ کہتے تھے. ہم نہیں اچھا چلیں اس پہ یہاں پہ رک جائیں کے لیے تو بہت آگے چلے جاتے. ناصر بٹ صاحب، میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ وہ اگر بیمار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا علاج جو ہے وہ ہاسپٹل جیل میں رہ کے نہیں ہو سکتا اور مجھے منتقل کیا جائے اس کے کیا نام ہے بنی گالہ میں، وہ اپلیکیشن دے دے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ کہے کہ اس کو بنی گالہ منتقل کر دیں تو حکومت کر دے گی منتقل. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے نا. اگر ان کو یہ پرابلم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ادھر چلا جاؤں، لکھ کے دیں تو میرا حال ہے وہ چلا جائے گا. تو اگر اس کا نام آپ ڈیل سمجھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی طبیعت واقعی خراب ہے اور وہ نہیں سمجھتا اب جیل میں رہ سکتا ہے، باہر جانا چاہتا ہے. اچھا تو یہ ہر قیدی کو یہ رائٹ ہونا چاہیے، آرڈر ہے وہ کر یہ ہر قیدی کو یہ رائٹ ہوتا ہے نا تعزیرات پاکستان کے تحت، کہ جب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا جیل میں تو اس کو باہر بھیج دیتے ہیں، اس کے گھر میں سب جیل بنا دیں گے. ہر قیدی کے لیے یہ سہولت ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اگر وہ قیدی جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ دیکھیں کہ میرے ہاسپٹل میں جیل میں رہ کے میرا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا اور سپریم کورٹ آرڈر کر دیتا ہے. یاسمین راشد، عمر چیمہ اور اعجاز چودھری تینوں کی طبیعت انتہائی خراب ہے. ان کے اوپر بھی کیا یہ ریلیکسیشن لاگو ہو رہی ہے؟ اور اگر ان کے لیے بھی میں ایک بات ضرور پوچھوں گا میرے بھائی سے کہ اب عدالتیں آزاد ہیں، عدالت آزاد ہے. سپریم کورٹ نے حکم کیا 2 گھنٹے میں وہ چلے گئے. جو ان کے وکیل ہیں 3 گھنٹے ان کے پاس رہے، لیکن انہوں نے رول کو فالو کیا. باہر آ کے کوئی بات نہیں کی. سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا. بٹ صاحب، میں آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں، میرے پاس لکھا ہوا ہے، مجھے پتا تھا آپ نے یہ کہنا. میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو ہر دوسرے دن میاں صاحب سے ملوانا، چیک اپ کروانا، میاں صاحب کے 3 اسپتالوں میں معائنے کرانا، 3 میڈیکل رپورٹس بنوانا، ان کے لیے کراچی، لاہور، راولپنڈی کے ڈاکٹرز کو لاہور بلانا اور نواز شریف کا تفصیلی چیک اپ کروانا، یاسمین راشد صاحبہ کا آئے روز نواز شریف کی عیادت کرنا اور پریس بریفنگ دینا، مجرم یا قیدی نواز شریف کا جیل سے 8 ہفتوں کے لیے گھر جانا، یعنی یہ اس کابینہ کا 5.5 گھنٹوں کا اجلاس، اور مجرم قیدی کو علاج کے لیے لنڈن جانے کی اجازت دینا، ای سی ایل سے نام نکالنا. یہاں پہ 2 سابق وزرائے اعظم، دونوں کے لیے معیار فرق. آپ ایگری کرتے ہیں ناصر بٹ صاحب کے نہیں؟ ایک بات ذرا میری تھوڑا سا ٹائم دے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت کہ یاسمین راشد وزیر کس کی تھی؟ وہ تھی نا ہیلتھ منسٹر تھی، کہ ان کی حکومت کی تھی، پی ٹی آئی کی تھی. انہوں نے جب یہ واضح الفاظ میں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو چیک اپ ہوا ہے، ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، تو ان کا علاج باہر کرایا جائے، ان کو باہر بھیجا جائے. یہ ہم نے نہیں کہا. اگر یاسمین راشد نے کہا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ جینوئن بیمار تھے. اور ایک اور بات بتاؤں کہ جب میاں نواز شریف کو جیل سے نیب کے حوالے کیا گیا، گھر کا کھانا بند ہو گیا، تو وہ جو نیب والا کھانا تھا اس میں جب میاں صاحب لنڈن گئے ہاسپٹل، ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا
تو انہوں نے بتایا کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے پلیٹلیٹ گرتے رہے. تو یہ لوگ تو انہوں نے تو میاں صاحب کے ساتھ ایسا کیا, لیکن میاں نواز شریف نے پھر بھی کہا کہ میں یہ بات باہر نہیں کروں گا. ڈاکٹروں نے صرف ان کو تفصیل بتائی. اب بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا اگر حکم تھا کہ بھائی یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے میاں نواز شریف کو چیک اپ کرایا, ان کے پلیٹلیٹ گر گئے, یہاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا, تو وہ پھر باہر انہوں نے بھیجا, ان کی مجبوری تھی. نہیں, انہوں نے نہیں کہا. جسٹس اطہر من اللہ نے اس سے کہا کہ کیا یہ گارنٹی ہے کہ میاں نواز شریف کا انتقال نہیں ہوگا, ورنہ ان کو یعنی میڈیکل گراؤنڈ سے ضمانت دی جاتی ہے, تب ضمانت دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. جسٹس سینیٹر کامران مرزا بھی میرے ساتھ ہیں. کامران مرزا صاحب, ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے آپ بٹ صاحب میرے بڑے محترم ہیں, مگر ان سے جو سوال کر رہے تھے وہ تو سینے پہ مونگ ڈلنے والی بات ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے بچہ صرف ایک ہی گود میں ہوگا. کب تک دو تین دن بچے جو ہے نا اٹھ, کب تک ممکن ہے سینیٹر کامران مرزا یہ بات؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال اب اگر ڈیل ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور نہیں ہو رہی تو بھی ٹھیک ہے. بندہ بیمار ہے یا بیماری چلے کلیم کر رہا ہے, اور 3 سال ہونے کو آ گئے. یاسمین راشد کا نام آپ نے لیا, وہ کینسر پیشنٹ ہیں, بوڑھی خاتون ہیں, اور کم از کم بٹ صاحب والوں پہ, میاں صاحب والوں پہ یہ احسان ہے کہ وہ بھی ریکمینڈ کرنے والوں میں شامل تھیں وہ پلیٹلیٹس والے معاملے میں. تو پاکستان میں بیماری ہو بھی سکتی ہے, پاکستان میں اس کے پیچھے ڈیل بھی ہو سکتی ہے. وہ طریقہ کار جو ہے نا وہ آلموسٹ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے, کسی کو ڈیل کرنے کا یا سب کو ڈیل کرنے کا. یعنی اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہمارے حکمرانوں نے جو باخبر تو ہے مجھ سے نا, میں تو ویسے ہی ہوں, بس آپ کا ایک دوست میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے, وہ کچھ خبریں دے دیتا ہے. آج کل وہ بھی نہیں دے رہا. تو وہ چڑیل ہے, اور وہ چڑیل آج کل نوٹ بنانے پہ لگی ہوئی ہے. کبھی قازقستان, کبھی آذربائیجان, کبھی دبئی. اس چڑیل کی دوڑیں آنے جانیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں, میرے ساتھ نہیں ہیں. وہ آتے ہیں بیچ میں میرے پاس آتے ہیں, آذربائیجان سے, قازقستان سے, ادھر ادھر سے وہ واپس آتے ہیں, چکر لگا جاتے ہیں, مگر کوئی خبر نہیں دے رہے ہیں آج کل. خبر یعنی آپ کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی دینی ہے نا. آواز میں ایشو. کامران صاحب, آپ اسٹیبلشمنٹ کی خبروں ان سے لیتے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں لیتے. ہاں نہیں, خبروں کے علاوہ مجھے کیس بھی دے جاتے ہیں, کبھی کبھی پیسے بھی دے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش ہے اس مسئلے پہ, اور اندر کھاتے ڈیل ہو رہی ہے. کامران صاحب صرف دیکھو, جو باخبر صحافی ہیں انہوں نے ان کا کلیم یہ ہے, اور وہ سارے بڑے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے ان کو میں خود جو نا ان کے اوپر ریلائی کرتا ہوں, بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, مگر 2 باتیں دیکھیں, دو باتیں ممکن ہے نا, یا یہ ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے, یا جو نا واقعی جینون ہے. تو شک کا فائدہ کیوں نہ ہم عمران خان صاحب کو دیں اور کہیں کہ چلیں ڈیل نہیں ہو رہی. اگر وہ بیماری کلیم کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے بیماری مجھے کوئی پرابلم ہے تو مجھے پتہ ہے, اور اس کا نتیجے میں جو ہے نا وہ اگر کوئی پسند کے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو یقیناً کروائیں, ان کا حق ہے, دستور نے بھی ان کو حق دیا ہوا ہے.